الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو کلمات تلاوت کیے ان میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا. لا اقسم بہذا البلد، آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے. قسم ہے مجھے اس شہر کی، پھر وجہ قسم بھی بیان کی. وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو جو بستا ہے، تیرا بسیرا ہے شہر میں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں اور تیرے انفاس کی مہک اس کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے قسم کہ یہاں تم رہتے ہو. اللہ اکبر. علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے. ایک علمی اختلاف ہے. بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں. بعض نے کہا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت سے روشنی لے کر کے لکھتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل. تو شرف ان کے وجود مسعود سے ہے. وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے وہاں ہی نور پھیلتا چلا جائے گا. اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ یہاں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری. تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی. کیوں شہر کی قسم؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب اس شہر میں تمہارا قیام ہے، اس شہر میں تمہاری رہائش ہے، تمہارے انفاس کی مہک ہے اس شہر کی فضاؤں میں، اور تمہارے قدموں کو چھوا ہے اس شہر کی گلیوں میں. اس لیے قسم کہ یہاں آپ رہتے ہو. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے جو اس کی اولاد ہے. والد سے مراد کیا ہے اور ما ولد سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام جو ان کے فرزند ہیں. ایک قول کے والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ما ولد سے مراد ان کی ساری ذریت اور نسل ہے. تیسرا قول کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہے اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری امت، حضور علیہ السلام کی ساری آل اطرت حضور کے اصحاب. لیکن علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی کہ مکہ المکرمہ کی قسم کی گئی تو پھر مناسبت بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہو. تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے. تو تین چیزیں ہوئیں جن کی قسم کی گئی. سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی گئی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مبارک وجود کی قسم کی گئی. تین قسمیں کر کے کہا کیا گیا. چونکہ جو خالی ذہن شخص ہو، جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا. متردد الذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے. یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ماں بعد کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کی. تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو بچھ گئیں کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے. قسم محبوب شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی. اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں. تو جواب آیا قسم محبوب
شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا۔ تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ 3 ہیں۔ قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بعد میں بیان کریں گے۔ کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے، اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے، تو اس کو تو ٹھنڈتا بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے، تو مناسبات ہوتی ہے۔ تو اب جب قسم کی گئی تو قسم 3 چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے بسے اور آہت آہت کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لب بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رکھ ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے، رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دیا۔ اپنی بیوی کو، اپنے نومولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا، یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ ورق اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سے تکالیف آلام گوارا کی لیکن پائے سواد میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی، فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی، اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائی وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی،
जुबान काट ली गई, बदन चीर के कलेजा निकाला गया और फिर आज़ा का हार परोया गया और हिंदा ने गले में डाल के रक्स किया, आंखों में नेज़े चुभोए गए। तो ये दर्दनाक दिन था। तो हुजूर के सर अनवर पे सफेद रंग की पट्टी बंधी थी और चश्मान रहमत में आंसू थे और बार बार फरमाते थे, मा फ़अल अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुना। तो ये दर्दनाक दिन था जो सहाबा ने अपनी आंखों से देखा। तो उन्होंने कहा, हुजूर क्या ओहद के दिन से सख्त दिन भी कभी जिंदगी में आया? उनका ख्याल था कि हुजूर फरमाएंगे हाँ ये मेरा जिंदगी का मुश्किल तरीन और सख्त दिन था। लेकिन हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन ओहद के दिन से भी सख्त था। हुजूर उनके 3 सरदारों के पास पैगाम हक लेके गए, लेकिन उन्होंने आगे से जो रवैया इख्तियार किया वो इतना अज़ियतनाक था। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मैं तुम्हारी खैर खाही का जज्बा लेकर तुम्हारे तक पहुंचा, तुमने मेरी दावत को कबूल नहीं किया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मकसूद। चलो अब ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, इस बात को राज रहना चाहिए, अहले मक्का तक ये बात ना पहुंचे। उन्होंने कहा, हम क्यों राज रखें, बल्कि वो वाशों के हाथ में पत्थर दे दिए। और हुजूर जब वापस होने लगे तो वो हुजूर के पाँव पे सनसनी करते। हुजूर अपना एक पाँव उठाते तो दूसरे पाँव पे मारते। शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से हुजूर बैठ जाते, उनके गुंडे दाएं बाएं से बढ़ते, कंधों से पकड़ के हुजूर को उठाते और मशक़ सनसनी करते। नालैन खून से भर गए, लख्त लख्त जख्मी हुआ। अल्लाह अकबर, क्या दर्दनाक लम्हे थे, क्या तकलीफ भरी घड़ियां थी। तो कहा कि जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन ओहद के दिन से भी सख्त था। अच्छा, जब हुजूर पर इस तरह आलाम व मसाइब टूट पड़े तो हुजूर के साथ जो सहाबा थे उन्होंने कहा, हुजूर उनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। तो मेरे हुजूर बोले, मैं रहमत बन के आया, मैं रहमत बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर, उनका तकाजा पैहम बढ़ा तो हुजूर के हाथ उठ गए और फिर हुजूर ने जो कहा सुनिए, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, मुझे जानते, अगर जानते तो इनका मेरे साथ ये रवैया ना होता। तो पत्थरों के जवाब में दुआएं देना पैगंबरों का हौसला होता है। अल्लाह अकबर। मुअर्रिख़ इस्लाम हफ़ीज़ जलंधरी ने क्या खूबसूरत पैराए में नक्शा खींचा। हुजूर हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, इलाही करम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थरों वाले ज़मीन पर। तो हुजूर ने दुख सहे, तकलीफें सही। अब 3 कस्में की। शहर मक्का की कसम, जहाँ हुजूर के सहाबा ने तकलीफें सही, उस शहर की गलियों में घसीटा गया और उनको कच्ची खालों में लपेट के धुनिया दी गई, उन्हें अजियतनाक मराहल से गुजारा गया। हजरत इब्राहीम मुश्किल से मुश्किल जिंदगी काटी और रब की रज़ाजोई के लिए कोशा रहे। और मेरे हुजूर ने सख्त तरीन अजियतों, मुकावमतों, मुखालफतों और तकलीफों का सामना किया। तो इन 3 चीजों का हवाला देकर, इन 3 चीजों की कसम करके अब इंसान को बताया जा रहा है कि तुम मुश्किलात से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, हालात की तलखियां तुम्हें सहनी पड़ेंगी। किसी मर्तबे तक पहुंचने के लिए तुम्हें फिर तकलीफों की राह इख्तियार करनी पड़ेगी। तुम कौन होते हो? मेरा महबूब हो तो तकलीफें वो भी उठाए, 2 जहां का मालिक हो और ताइफ के बाजारों में उसके पांव पे भी पत्थर पड़े, और कौनैन का सरदार हो और उनके ऊपर ओजरी डाल दी जाए, कायनात का मालिक हो और उनको मक्के की गलियों के अंदर उनके गले में उक़बा बिन नबी मुआयद कपड़ा डाले और ताव दे। तो क्या इन मुश्किलात से तुम बच सकते हो? जब तुम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो फिर ये हवाले माजी के देख लो। 3 कस्में करके इस हकीकत को बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वजूद को देख लो, हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात सदूदा सिफात को देख लो, और मक्के की गलियों में सहाबा के साथ जो जुल्म और जबर हुए और उन्होंने जो मुसीबतें और मुशक्कतें काटी वो सारी देख लो। तो 3 कस्में खा करके कहा कि बेशक इंसान मुशक्कतों में रहता पैदा किया गया है। इसलिए काफिला इंसानी के वो अफराद जो किसी मंजिल के मुतलाशी होते हैं, जो जुस्तजू की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनको फिर मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और हालात की तलखियां उनको गवारा करना पड़ता है, कशाकशी हयात से उनको टकराना पड़ता है और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको तकलीफों से गुजर करके, जान को सल मराहल से गुजर करके फिर मंजिल की तरफ आज़म सफ़र होना पड़ता है। किया मैंने इस खाकदान से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आबो दाना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, ये शाही बनाता नहीं आशियाना। तो जिंदगी मुश्किल मराहल से गुजर जाने का नाम है। इकबाल ने कहा था, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। ये जिंदगी आसान नहीं है, ये हालात की तलखियों का मुकाबला करने का नाम है, ये ज़ब्ते नफ्स का नाम है, ये अपने मन की तरबियत का नाम है। हजरत इमाम राजी साहित्य करीमा के तहत लिखते हैं कि जब बच्चा शिक्म मादर में होता है तो वो 3 पर्दों में होता है, एक झिल्ली का पर्दा, एक देह में मादर का पर्दा और एक पेट का पर्दा। तो 3 पर्दों में वो बेचारा बड़ी अजीब सी हालत में होता है। उसका पहला मरहला है तख्लीक के बाद, उसके बाद पैदाइश का दूसरा मरहला है, ये जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात के मरहले होते हैं। उसके बाद वो पैदा हुआ, इस दुनिया पे आया, तो उसकी मुश्किल क्या है? जुबान है, बोलना नहीं जानता, देखता है, पहचान नहीं सकता, सुनता है, समझ नहीं सकता, हाथ है, पकड़ नहीं सकता, टांगे हैं, चल नहीं सकता। इतनी मुश्किल बन गई। ये सब कुछ चीजें होने के बावजूद भी वो बेबस दिखाई देते हैं, उसको दूध मांगने के लिए भी रोना पड़ता है। तो
تو یہ ایک مرحلہ تھا. پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا, ایک ایک حرف کر کے لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا. آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے, آج تو بات کرے تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے. لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا, ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا, لفظ لفظ کر کے حرف حرف کر کے جملے بنے. اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں, تو پھر تجھے بولنا سکھایا. تو چل نہیں سکتا تھا, آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں, تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں. آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے. آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے. لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا. اچھا چلو وہاں سے آگے آئے, پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے, آداب سیکھنے پڑتے ہیں, کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے. آگے بڑھے, جوانی کی دہلیز پہ پہنچے. جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے, عروج ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے, چونکہ جذبات بے قابو ہیں, خواہشیں آوارہ ہیں, اور راحت نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں. اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے, کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے, اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے. تو جوانی ہو, بانکپن ہو, اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے, سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں ہی آتا ہے. کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, شباب بیت گیا, ایک عذاب بیت گیا. تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے, وہ چہرہ روشن ہے, وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے. میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران, دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی. تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے, مسجد میں جمتا ہے. اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا, اور اس نے کیا کہا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تھا جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب. کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے, اپنی آبرو پہ پہنا دیتا ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے, اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا, اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا, اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا. تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا. اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا, تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی, اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا, یہ اگلی مشکلات پڑی. پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی, پھر ساری زندگی, پھر بڑھاپے میں چلے جائیں, ارذل العمر تک چلے جائیں, یہ ساری زندگی مشکلات. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں